حضور نے لوگوں کو خدا کی پہچان کیسے، حضور نے خدا کی بارگاہ کی طرف بلایا کیسے، جو میں نے 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی جن کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان کیا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے اندر میں نے اپنا سونا رسول بھیجا ہے۔ اب جانتے ہیں رب کائنات احسان یاد نہیں کرواتا۔ رب کائنات اگر یاد کرواتا ہے تو علماء بیٹھے ہیں، قرآن بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ بائبل بھی اٹھائیے، تورات اٹھائیے، زبور اٹھائیے، انجیل اٹھائیے، اگر نہیں اٹھا سکتے تو قرآن اس مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ قرآن اٹھائیے، آپ دیکھیے رب نے کہاں کہاں کہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ کہیں رب کائنات نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ رب کائنات فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جھٹلانا چاہو جھٹلا نہیں سکتے، گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ تم رب کائنات کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ رب کائنات نے نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ کائنات میں انسان کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو سانسیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ یہ کائنات کی ہر نعمت رب کائنات نے انسان کے لیے بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ مگر ایک نعمت ہے جس کو بھیجنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے اندر میں نے اپنا سونا رسول بھیجا۔ یہ ایمان والوں پہ احسان ہے۔ ایمان والوں کا کردار نہیں ہے کہ وہ حضور کے نوکر ہیں، یہ ایمان والوں پہ، ہم سب پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کردار کوئی نہیں ہے۔ باتیں کچھ سخت بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو بری بھی لگ سکتی ہیں، مگر اس کو بری نہیں لگنی چاہیے جس کا دامن نمازوں سے خالی ہے، جس کا دامن قرآن سے خالی ہے، جس کا دامن میرے نبی کے اسوہ سے خالی ہے، اس کو بری نہیں لگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ ہمارا نبی کیوں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرنے سے قبل فرمایا میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر میں نے اپنا سونا رسول بھیج دیا ہے۔ اور رسول کیا کرتا ہے؟ یاتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اور رسول جس کے ہم نوکر ہیں، جس کے ہم غلام ہیں، جس رسول کو ہم اپنا آقا و مولا مانتے ہیں، جس رسول کے نام کا میلاد جو ہے اس کی بزم سجائی جاتی ہے، جس رسول کے لیے جھنڈے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جس رسول کے نام پہ جلوس نکالے جاتے ہیں، اس رسول کو بیدا کیوں تھا؟ فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ، میرا سونا تو اس لیے آیا تھا تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس گھر کی چھتی پہ قرآن پڑھا ہے، بڑے ادب سے رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم تو ادب بھی نہیں کرتے، ہم تو ادب بھی نہیں کرتے، کیونکہ میرے ملک پاکستان ہدادات کے اندر جو مقدس اوراق کے ڈبے لگائے جاتے ہیں ان کے اندر سے پیمپر نکلتے ہیں۔ میں اس ممبر پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے پوری مسجد کے لوگوں کو اگر دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں، گندے نالوں سے قرآن نکل رہے ہیں، گندے نالوں سے اخبارات کی بات نہیں کر رہا، پورے قرآن نکل رہے ہیں۔ میں نے قاری ابرار صاحب جو تحریک عظمت قرآن سے جن کا تعلق ہے، چند دن پہلے ملاقات ہوئی، یہ ممبر تقاضا کرتا ہے کہ اس چیز کا نام نہ لیا جائے جو وہاں سے نکلتی ہے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ اس مقدس اوراق کے ڈبے سے جاؤ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے مقدس اوراق ڈالنے کے لیے، اس قرآن کے ڈبے سے پیمپر نکلے۔ اس قوم کو بے حیا اور بے غیرت نہ کہوں تو کیا کہوں، بے حس نہ کہوں تو کیا کہوں۔ ڈنمارک کا واقعہ نہیں بیان کر رہا، سویڈن کا واقعہ بیان نہیں کر رہا، امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا، یہ ملک خداداد پاکستان کی بات کر رہا۔ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو،
تو ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مقدس کلام کی بے حرمتی ہوئی، اور جو مسلمان بے حرمتی کرتا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے جو خود کو حضور کا نوکر کہتا ہے، حضور کا عاشق کہتا ہے، حضور کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس نے اپنے گریبان میں جان کے پوچھنا ہے کتنا عرصہ ہوا میں نے قرآن کو کھولا نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اس نے اپنے بچے سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اپنی بیوی سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اپنی ماں سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اپنے باپ سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہے۔ اے حضرت انسان، اے عشاق مصطفیٰ، بتا تو نے حضور کے پیغام کو کیا سمجھا ہے؟ تو نے صرف جٹیاں لگانے کو حضور کا ذکر سمجھ لیا ہے؟ حضور کا ذکر تو قرآن میں ہے جس کو تو نے پڑھا ہے۔ ذمہ داری سے بتائیے، بابا جی کی روح نہ نکل رہی ہو تو قرآن باہر نکل آتا ہے۔ کچہری کے اندر کیس چل رہا ہو، گواہ نہ ملے تو قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن نکل آتا ہے۔ 95% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، 95%۔ 5% کی معافی اس لیے ہے کہ کہیں غصے نہ کر جائے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عشاقان مصطفیٰ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ عاشق ہے، معشوق کی باتیں پڑھنی نہیں آتی۔ عاشق ہے، معشوق کی چٹھی پڑھنی نہیں آتی۔ محب ہے، محبوب کی چٹھی پڑھنی نہیں آتی۔ مگر یہ کیسے عاشق ہیں جس پر اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کے پیغام کو سمجھے نا، اللہ کے پیغام کو پڑھے نا۔ اللہ کی وحی جو ہے، اللہ کا آخری کلام جو ہے، جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے کتاب ثواب سمجھا ہوا۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، مگر قرآن کے نزول کا مقصد ثواب نہیں ہے۔ قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ فتویٰ نہ لگائیے گا، قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ کیا ہم قرآن سے ہدایت لیتے ہیں؟ قرآن سے ہدایت لیتے ہوں تو ہمارے ملک پاکستان حدادات کے اندر سودی نظام رائج نہ ہو۔ قرآن سے ہدایت لیتے ہوں تو بیٹی کی وراثت نہ کھائی جائے۔ قرآن سے سبق لیتے ہوں تو یتیم کے حقوق پامال نہ ہوں۔ قرآن سے درس لیتے ہوں تو بے انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دوست نہ ہو، دھاندلی نہ ہو۔ اس طرح کا فراڈ جو ملک پاکستان حدادات کے اندر ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے والے ایسے نہیں کیا کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے۔ 70 قرآن مجید چنگا چودھری مارتے تھے، پھر قرآن مجیداں دی لین لگ جاندی۔ ہم مولویاں نے قرآن تے ہاتھ رکھا کے پوچھو نے پڑھے بھی ہے کہ نہیں پڑھے؟ پوچھے تو صحیح، یہ احتساب تو کرے۔ وہ آپ کو 70 دیے، دوسرے نے 200 کام۔ کیا خیال ہے؟ اور جس بندے نے ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھا، وہ دے پیچھے جتنے مرضی قرآن پہ جو اللہ نہیں پوچھے گا اسے کہ تو نے خود تو اس کو کبھی کھولا نہیں ہے، یہ تیری سفارش کے لیے آ گیا۔ قرآن سفارشی ہوگا، قرآن سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہے 2 بادلوں کی صورت میں آئیں گی، سایہ کر دیں گی اور یہ سفارش کریں گی، اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کو معاف کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ نعرہ تکبیر، حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یاتلو علیہم آیات